انما الصبر عند الصدمۃ الاولی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تم چھوڑو، معذرت کو چھوڑو تم، صبر وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے شروع میں کیا جائے، یعنی بعد میں تو بندہ ویسے ہی تھک جاتا ہے رو رو کے، تو اس وقت اس نے صبر کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن جب مصیبت کا آغاز ہو اس وقت صبر کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ اچھا جی، اب اس میں اور بہت سے مسائل موجود ہیں عقیدے کے، لیکن یہاں پر اب ترجمۃ الباب باب زیارت القبور، باب زیارت القبور، تو وہ کہاں سے ثابت ہوا؟ کیونکہ اصل تو ہے کہ مصیبت پہ صبر کرنا چاہیے، اور یہ ترجمۃ الباب اس کا ایک بنتا ہے کہ الصبر عند المصیبت۔ دوسرا یہ ہے کہ النہی عن البکاء، رونے سے کسی کو روکنا۔ تو زیارت قبور کا کیسے ترجمۃ الباب بنایا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ کہا کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، یا سب سے پہلے فرمایا اتق اللہ واصبری، اس وقت وہ عورت قبر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اگر قبر پر جانا حرام ہوتا، ناجائز ہوتا، تو سب تو پہلے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روکتے کہ تم قبر پہ آئی کیوں ہو، اور دوسرے نمبر پر پھر فرماتے صبر کرو اور اللہ سے ڈرو۔ تو یہ کسی حدیث میں نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اسے قبر پر آنے سے روکا ہو یا جھڑکی دی ہو یا ناراض ہوئے ہوں، بلکہ اسے بیٹھے رہنے دیا، لیکن اسے رونے سے روکا، اتق اللہ واصبری۔ تو اس بنیاد پر جو ہے وہ یہاں سے زیارت القبور ثابت ہوا۔ اب زیارت القبور ایک ہے مردوں کے لیے، ایک ہے عورتوں کے لیے۔ تو نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروہا، کہ دوسری حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے روکا تھا تجھے زیارت قبور سے، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کرو۔ اور یہ چونکہ صیغہ مذکر کا ہے، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبروں کی زیارت کی اجازت مل تو گئی مگر صرف مردوں کو ملی ہے، عورتوں کو نہیں ملی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح اقیم الصلاۃ مردوں کے لیے ہے تو ساتھ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اور دوسرا یعنی امام بخاری کا جو موقف ہے، انہوں نے زیارت قبور میں دلیل ہی عورت کی قبر پر جانے کو بنایا ہے، یعنی یہاں عورت گئی ہوئی تھی قبر پہ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اسے روکا نہیں کہ تو سب سے بڑا ناجائز کام تو یہ کر رہی ہے جو تو آئی ہوئی ہے۔ تو باقی جو ہے وہ اس باب کے اندر اب میں چند شروحات اس پر پیش کروں گا، اور پھر یہ کہ یہ جو وہابیت اور نجدیت ہے، ویسے بخاری کرتے ہیں، لیکن جب کوئی ایسا اعتقادی مسئلہ آتا ہے تو وہاں امام بخاری کو بھی ڈیگریڈ کر دیتے ہیں، یعنی آج کے ان کے علماء امام بخاری پر بھی پھر ہٹ کر دیتے ہیں کہ انہیں بھی سمجھ نہیں آئی۔ اچھا جی، فتح الباری شرح بخاری کے اندر یہاں یہ ہے وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، کہ یہاں سے زیارت قبور کے جواز پر استدلال کیا گیا، سواء کان الزائر رجلا او امراتا، خواہ وہ زائر مرد ہو یا عورت ہو۔ اور آگے قبر سواء کان المزور مسلما او کافرا، کہ جس کی قبر پہ بندہ گیا ہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، یعنی جب کافر کی قبر پہ کسی اور وجہ سے جانا جائز ہے تو مسلمان کے لیے تو بطریق اولا جائز ہے،
یعنی یہ اس واسطے کہا کہ وہ عورت جس قبر پہ بیٹھ کے رو رہی تھی اس کے بارے میں وضاحت نہیں حدیث میں کہ وہ مسلمان کی قبر تھی یا کافر کی قبر تھی، اس واسطے یعنی یہ بھی ثابت ہوا۔ اور ظاہر ہے کہ کافر کے لیے دعا ناجائز ہے، تو وہ اگر کافر کی تھی تو پھر یہ نہیں کہ کوئی روحانیت کی طلب کے لیے یا دعائیں قبول ہوں یا اس کے لیے دعا ہو، اس کسی مقصد کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن ویسے یعنی اس کا بیٹا تھا اور وہ غم کی وجہ سے گئی ہوئی تھی، تو یہ انہوں نے ساتھ لکھا کہ سواء کان المزور مسلما او کافرا لعدم الاستفصال فی ذالک، کیونکہ اس میں یہ تفصیل نہیں مل سکی کہ وہ قبر تھی کس کی، لیکن جانے والی مسلمان تھی، کیونکہ اس کے لحاظ سے سارے جو ہیں وہ آگے احکام ہیں۔ اچھا جی، قال النووی وبالجواز قطع الجمہور، وبالجواز قطع الجمہور، کہ اس میں پھر اختلاف ہے علماء حق کے درمیان کہ پھر عورت کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ تو دوسری طرح جو ہے جو کہ لعن اللہ زوارات القبور، تو امام نووی نے کہا کہ جمہور کا مذہب ہے کہ جانا جائز ہے عورتوں کے لیے بھی، لیکن آگے عوارض کی بنیاد پہ کہ اگر بے پردہ جاتی ہیں یا قبر اتنی دور ہے کہ جہاں نماز قضا کرنے کا حکم ہے شرعی مسافت پر، تو پھر اکیلی نہ جائے، محرم کے ساتھ جائے، یا یہ ہے کہ وہاں مرد عورتیں اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، تو پھر عوارض کی وجہ سے آگے رکاوٹ ہے، یعنی نفس جواز جو ہے وہ موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پورا رسالہ یعنی عورتوں کو قبروں پر جانے سے روکنے کے بارے میں ہے، تو مراد یہی رکاوٹیں ہیں، یعنی عوارض جو ہیں، نفس جواز موجود ہے۔ آگے امام قسطلانی کہتے ہیں کہ وقال صاحب الحاوی لا تجوز زیارت قبر الکافر، کہ کافر کی قبر کی زیارت جائز نہیں ہے۔ یہ ان کا موقف لکھ کر تو یہ کہتے ہیں وہ غلط، کہ یہ غلط ہے، یعنی اب زیارت یہاں پر وہ زیارت لفظ نہیں جو ہمارے عرف میں ہے، ہمارے عرف میں لفظ زیارت تعظیم کا مطلب دیتا ہے کہ کسی قبر کی زیارت کرنا، یعنی کوئی ولی ہے یا کسی بندے کی زیارت کرنا کہ حج کر کے آیا ہے، تو عربی زبان میں مطلقاً دیکھنے کو زیارت کہتے ہیں۔ تو اب ایک تو یہ مطلب ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جنہوں نے امام قسطلانی اس کو جائز قرار دے رہے ہیں، اور پیچھے جو کا سواء کان کافرا و مسلمان مزور جو ہے، تو یہ زیارت سے مراد مطلقاً دیکھنا ہے، نہ کہ حصول برکت کے لیے دیکھنا یا دعا کے لیے وہاں پر جانا۔ اور یہ بھی مشروط ہے اس کے ساتھ کہ اگر عامت الناس اس سے گمراہ نہ ہوتے ہوں، اور اگر یہ ہے کہ کوئی ایک بڑی شخصیت ہے روحانی اور وہ گرو نانک کے پاس چلی جائے، تو اب یہ جانا یا یہ ہے کہ وہاں لوگ گئے ہوئیں گے اور دیکھیں گے اور اس کو دلیل بنائیں گے کہ دوسرے مولوی تو روکتے ہیں اور وہاں تو حضرت صاحب فلاں خود گئے ہوئے تھے، تو پھر ظاہر ہے کہ اور وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے جانا جو ہے وہ ناجائز ہے۔ ایسے ہی ولا تقم علی قبرہ، اس سے بھی امام ماوردی نے استدلال کیا، اور اس استدلال سے بھی امام قسطلانی مطمئن نہیں ہے۔ بہرحال یہ جواز کے قائل ہیں، مگر جواز وہ جو مشروط ہے، اگر اس کی وجہ سے لوگوں کا ایمان خراب ہوتا ہو، فتنے میں پڑتے ہوں، تو پھر کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا، یہ تبصرہ ہے اس پر امام قسطلانی کا، صفحہ نمبر 193 فتح الباری جلد نمبر 3، یہ لکھ لیں ساتھ، یعنی بطور مثال ایک ترجمہ الباب کی یہ تمہید میں وضاحت ہے۔ اچھا جی، اسی کے لحاظ سے صفحہ نمبر
190 91. اچھا جی، امام وہ ان کے ساتھ ذکر ہو گیا، وہ ہیں امام اسقلانی، اور یہ ارشاد الساری والے ہیں امام قسطلانی. تو یہ جو دوسری جلد ہے اس حدیث پر، یہاں انہوں نے سب سے پہلے وہ وضاحت کی جو ہم ویسے کر چکے ہیں کہ ترجمۃ الباب ثابت کیسے ہوتا ہے. یہ صفحہ نمبر 399 ہے. کہتے ہیں کہ فَإِن قُلْتَ مِنْ أَيْنَ تُؤْخَذُ مُطَابَقَةُ الْحَدِيثِ لِلتَّرْجُمَہ، اگر تم یہ سوال کرو کہ یہاں سے کیسے پتہ چلے گا کہ حدیث ترجمۃ الباب کے مطابق ہے، کیونکہ اس میں حدیث میں تو کوئی حکم نہیں ہے کہ زیارت کرو، اور باب ہے زیارت القبور کا. یہ باقاعدہ انہوں نے سوال کیا کہ یہ کیسے ثابت ہوا، مطابقت کیسے ہے ترجمۃ الباب کی اور حدیث کی. یہ امام قسطلانی جو ہیں انہوں نے یہ کہا، اجیبا من حیث انہ صلی اللہ علیہ وسلم لم ینہ المرأۃ المذکورۃ عن زیارت قبر میتہا، کہ اس سے ثابت ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو زیارت قبر سے منع نہیں کیا بلکہ رونے سے منع کیا، اور اگر ناجائز ہوتا تو سب سے پہلے تو سرکار اس سے منع کرتے. من حیث انہ صلی اللہ علیہ وسلم لم ینہ المرأۃ المذکورۃ، مذکورہ عورت کو منع نہیں کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زیارت قبر میتہا، اپنی میت کی قبر کی زیارت سے. وَإِنَّمَا أَمَرَهَا بِالصَّبْرِ وَالتَّقْوَى لِمَا رَأَى مِن جَزْئِهَا فَدَلَّ عَلَى الْجَوَازِ. تو پھر پتہ چلا کہ زیارت قبر تو جائز ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو. آگے انہوں نے بھی وہی بات ساری کی جو امام اسقلانی نے فتح الباری میں کی، اور یہاں ایک وہ قول ہے جو ارشاد الساری میں بھی ہے اور عمدۃ القاری میں بھی ہے، جس پر آج صرف بریلویوں کا ہی عمل ہے بعض جگہوں پہ، یعنی قرات عند القبور کے لحاظ سے یہ جو بعض جگہ پہ ہے کہ بعد از وصال قبر بن جانے کے بعد 7 دن تک پڑھتے رہتے ہیں، قبر کے پاس بیٹھ کر 7 دن تک پڑھتے رہتے ہیں. تو یہ محض کوئی رواج رسم نہیں ہے، اس کا بھی پیچھے ایک پس منظر ہے، اور وہ پس منظر ایک تابعی نے ذکر کیا ہے، امام طاؤس نے. تو ظاہر ہے کہ پھر انہوں نے صحابہ سے یہ بات اخذ کی ہوگی. وہ یہ ہے ان طاؤس کانو یستحبون کہ صحابہ اور تابعین یہ مستحب سمجھتے تھے اللہ یتفرقوا عن المیت 7 ایام، کہ میت کو قبر میں چھوڑ کے علیحدہ نہ ہو جائیں 7 دنوں تک، یعنی تدفین کے بعد 7 دن قبر کے پاس حاضر رہیں، 7 دنوں تک پاس بیٹھے رہیں. اللہ یتفرقوا عن المیت 7 ایام، یعنی یہ پرانے والا اسلام ہے کہ 7 دنوں تک جو ہیں وہ میت کے پاس یعنی قبر کے پاس تدفین کے بعد بیٹھے رہیں. اب ظاہر ہے کہ بیٹھنا اور اس میں فالتو فضول تو بیٹھنا نہیں، اس کے دوران پڑھتے رہنا. یہ کیوں بیٹھے رہیں؟ لِأَنَّهُمْ یفتنون، اس واسطے کہ قبروں والوں کی آزمائش ہوتی ہے، یفتنون امتحان ہوتا ہے، وَيُحَاسَبُونَ فِي قُبُورِهِمْ ان کا قبروں میں حساب ہوتا ہے 7 ایام 7 دنوں تک. تو یہ بیٹھے رہیں گے، کوئی نہ کوئی لفظ تو پڑھیں گے ہی، جس کی وجہ سے
قبر والے کو ریلیف ملے گا، یعنی 7 دن اس کی قبر کی آزمائش ہے، یعنی سخت دن ہے، اور یہ پاس بیٹھے رہیں تو اس وجہ سے اس کو گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ تو آج بھی یعنی اہل سنت کا اس عمل کے لیے اہتمام کرنا، یعنی یہ اصل اس پرانے دین سے رابطہ ہے۔ دوسرے تو فوراً سپرد خاک کرتے ہوئے رخصت ہو جاتے ہیں، اور یہ امام طاؤس کا قول، یعنی اس کے میرے پاس 5-6 حوالے ہیں مختلف کتابوں کے، کہ جس میں یہ ہے کہ وہ نہیں ہوتے تھے جدا، کیونکہ آزمائش کسی کی لمبی بھی ہو سکتی ہے، اور اس بنیاد پر جو ہے وہ وہاں پر بیٹھنا چاہیے۔ باقی مسلم شریف میں تو اس سے بھی بڑھ کر وضاحت ہے، جیسے حضرت عمر بن عاص نے یہ کہا کہ اذا دفنتمونی شنوا علی التراب شنا، کہ جب تم مجھے دفن کرو تو مٹی آہستہ ڈالنا، ثم اقیموا حول قبری، پھر میری قبر کے گرد کھڑے ہو جانا، قدر ما ینہر جزور و یقسم لحمھا، اتنی دیر تک کہ اونٹ کو پکڑ کے نہر کر کے کھال اتار کے گوشت بنا کے جتنا ٹائم بانٹنے تک لگتا ہے، یعنی یہ ان 7 دنوں میں سے بھی اتنا ٹائم مزید پھر خاص ہے۔ تو یہ ایسا کیوں کرنا، اس کی آپ نے خود پھر اس کی وجہ بیان کی کہ تم نہ جانا قدر ما ینہر جزور و یقسم لحمھا حتی استأنس بکم، یہاں تک کہ میں تمہاری وجہ سے مانوس ہو جاؤں، وَأَعْلَامَ مَاذَا أُرَاجِبُ رُسُلَ رَبِّی، اور مجھے پتہ چل جائے کہ میں نے منکر نکیر کو جواب کیا دینا ہے۔ تو یہ وجہ بیان کی کہ تم نے جانا نہیں کہ تمہاری وجہ سے میں مانوس ہو جاؤں، اور تم نے جانا نہیں تاکہ تمہاری وجہ سے مجھے علم آ جائے۔ تو یہ یعنی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو تو اس کام کی ضرورت نہیں تھی، وہ پاس تھے، لیکن ان کے پاس دین کا ایک حصہ تھا، اور وہ بوقت وصال آگے پہنچانا چاہتے تھے کہ اس طرح کر کے، یعنی حقوق ہیں جانے والے کے، جو دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کو قبر میں رکھتے ہی بھاگ نہ جاؤ، بلکہ کچھ لوگ یہ اہتمام بھی کریں، اور پھر کچھ اس سے اگلا جو ہے وہ 7 دنوں والا اہتمام بھی کریں۔ اچھا جی، اسی طرح عمدۃ القاری کے اندر امام عینی نے یہاں پر لکھا، یہ جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 92، انہوں نے بھی لکھا وفیہ جواز زیارت القبور مطلقاً سواء کان الزائر رجلا او امرأ وسواء کان المزور مسلما او کافرا لعدم الفصل فی ذلک، اس واسطے کہ اس میں تفریق نہیں کوئی کی گئی دونوں کے لحاظ سے۔ وقال النووی بالجواز قطع الجمہور، آگے ساری جو ہے وہ وہی بحث ہے۔ اچھا جی، اس میں صفحہ نمبر 96 پر وہ قول لکھا ہوا ہے، ان طاؤس کانوا یستحبون اللہ یتفرقوا عن المیت 7 ایام لانہم یفتنون ویحاسبون فی قبورہم 7 ایام، لیکن انہوں نے وہ جو موجودہ زمانے کے فتنے ہیں، مثلا عورتوں کے باہر نکلنے کے لحاظ سے، اب اپنے عہد میں انہوں نے یہ لکھا اس حدیث کے آخر میں، حاصل الکلام من ھذا کلی ان زیارت القبور مکروہۃ للنساء، آگے ترقی کر کے کہتے ہیں بل حرام فی ھذا الزمان، یعنی ہمارے زمانے میں، امام عینی کے زمانے میں، ولا سیما خصوصاً کہتے ہیں نساء مصر، کہ مصر کی عورتوں کے لیے تو بالکل حرام ہے، نساء مصر، لأن خروجہن علی وجہ فیہ الفساد والفتنہ، کہ وہ اس طرح بے پردہ نکلتی ہیں کہ جس میں فساد اور فتنہ ہے۔ وإنما
رخصت الزیارت لتذکر امر الآخرۃ وللاعتبار بمن مضی، کہ یہ جو اجازت ہے یہ تو ہے کہ بندے میں فکر آخرت پیدا ہو اور عبرت حاصل کرے اور دنیا سے بے رغبتی، اور اگر اس کے برعکس یعنی صورتحال بن رہی ہو کہ جس کی وجہ سے بے حیائی پھیل رہی ہے اور یعنی فحاشی پھیل رہی ہے یا آخرت بھول رہی ہے یعنی ایسے میلوں کی شکل کے اندر، تو پھر اس کے لیے کہا کہ صرف مکروہ ہی نہیں بلکہ حرام بھی ہے۔ تو نفس جواز موجود ہے، لیکن آگے جو عوارض ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ باقی اس میں چونکہ طویل بحث ہے، اور زوارات کے جو لفظ ہیں تو وہاں بھی یہ لکھا گیا کہ ایک ہوتی ہیں زائرات، ایک ہوتی ہیں زوارات۔ زوارات وہ ہیں جو پیشہ ور وہیں بیٹھ جائیں ملنگنیاں بن کے، یا پھر بہت کثرت کریں تو پھر مبالغہ کا صیغہ بولا جائے گا کہ یہ صرف زائرات نہیں بلکہ زوارات ہیں، اور زوارات پر جو ہے وہ لعنت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اس وجہ سے یعنی وہ سارا ماحول وہاں کا مفتون ہوتا ہے اور فاسد ہوتا ہے۔ بہرحال اب یہ چونکہ آگے جا کے میں نے ایک نجدی کا حوالہ پیش کرنا ہے جس نے امام بخاری کی ترجمۃ الباب کو ریجیکٹ کرنا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اب یہ پہلے جتنے ہیں سب مان رہے ہیں کہ واقعی یہ حدیث سے ترجمۃ الباب ثابت ہے، اور زیارت قبور کی مردوں کے لیے عورتوں کے لیے، پھر عورتوں میں تفصیل، لیکن مطلقاً زیارت قبور کو سب نے کہا کہ اس حدیث سے ثابت ہے۔ یہ کرمانی جو ہے اس کی 4 جلد، انہوں نے کہا وفیہ اباحۃ الزیارات، کہ اس میں بھی اس حدیث سے کرمانی نے بھی کہا کہ زیارت قبور کی اباحت ہے، لأنہ صلی اللہ علیہ وسلم لم ینکر علیہا زیارتہا، چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پر زیارت کے عمل کا تو انکار نہیں کیا، تو پھر کیا ہوا کہ جب ایک کام ہو رہا ہو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ روکیں تو یہ حدیث تقریری بن جاتی ہے۔ وَتَقْرِيرُ حُجَّةٌ كَقَوْلِهِ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر یوں ہی حجت ہے جیسے قول حجت ہے، یعنی تقریر کا مطلب اردو والی ہماری تقریر نہیں ہے یا کوئی تقریر پکا کرنا، کہ اگرچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کے نہیں کہا کہ تو ٹھیک کر رہی ہے کہ قبر کی زیارت کرنے آئی ہے، لیکن سرکار نے جو قبر پر آنے سے نہیں روکا، صرف رونے سے روکا ہے، تو یہ ہے تقریر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقریر ہے یوں ہی حجت ہے کا قول ہی، جس طرح کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حجت ہے۔ یہ صفحہ نمبر 302 کرمانی جلد نمبر 4۔ اب یہاں پر آ کر محمد بن صالح عثیمین، یہ جو نجدی شارح ہے، اس نے اب کوئی حیا نہیں کی کہ ایک تو خود امام بخاری ہیں، اور پھر پیچھے ساری تاریخ شارحین کی بھری ہوئی ہے کہ سب نے ہی مانا کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے جو امام بخاری نے ترجمۃ الباب بنایا ہے وہ اس سے ثابت ہے۔ تو یہ بہت سے ایسے مقام ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان وہابیوں کو عمومی طور پر تو یہ نا کہ امام اعظم ابو حنیفہ ان کو راس نہیں آتے، اصل میں ان کو امام بخاری بھی راس نہیں آتے، ان کا نفس ہی ان کا امام ہے، یعنی اپنی مرضی کے مرید ہیں۔ اب یہاں پر باب و زیارت القبور، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأۃ تبکی، اس پر یہ لکھا استدل بعض العلماء علی ثبوت زیارت النساء للقبور، کہ اس سے کچھ لوگوں نے، اس حدیث سے کچھ لوگوں نے عورتوں کے لیے زیارت قبور پر استدلال کیا، لأن هذه المرأة زارت قبر ولدها،
وفی ھذا الاستدلال نظر، یعنی اتنے ان کے عزم تیز ہیں کہ امام بخاری نے جو استدلال کیا اس میں بھی کہتے ہیں اعتراض ہے. یعنی امام بخاری نے جو مطلقاً، یہ نہیں کہ باب زیارت القبور للرجال، مطلقاً زیارت قبور اور آنے والی ہے ہی عورت، تو امام بخاری کو بھی یہ ڈنگ مار گئے. وفی ھذا الاستدلال نظر. اب یہ ہے کہ ان کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ یہ پہلے اماموں کا بھی فیصلہ کریں، اور اگر انہیں یہ حق ہے تو ہمیں پھر ان کے خلاف حق ہے، پھر ہمارا حق ان کے خلاف، اس پر پھر ان کو سیخ پا نہیں ہونا چاہیے. اچھا جی. اور بعض شارحین نے دوسری مقام پر ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے استدلال کیا زیارت قبور والا، یعنی یہی حدیث امام بخاری کا استدلال جہاں عورت کے جانے سے ہے اور یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا، وہاں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبرستان میں قبر کے پاس جو مکالمہ ہوا تو تب بھی ہوا کہ سرکار خود تشریف لے گئے ہوئے تھے. اس سے بھی زیارت قبور پر استدلال کیا. اچھا جی. تو یہ تمہید کے اندر بطور مثال کہ کیسے ترجمۃ الباب ثابت ہوتا ہے اور کس طرح اس پر تفریعات ائمہ مرتب کرتے رہے، اور اس مخلوق سے پہلے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو امام بخاری پر اس وجہ سے اعتراض کرے جس وجہ سے نجدیوں نے آ کر امام بخاری پہ اعتراض کیا کہ یہ زیارت قبور کا باب جو ہے یہ درست نہیں ہے استدلال. اچھا جی. اب آگے وہ پہلی حدیث جہاں سے جاری ہے وہاں سے نکالو. تو سند ہے حدثنا الحمیدی عبداللہ ابن الزبیر. یہ حمیدی سے بدل ہے، یعنی یہ نہیں کہ حمیدی اور ہے اور عبداللہ بن زبیر اور ہے. تو ویسے حمیدی کئی ہیں، لیکن یہاں جو امام بخاری کے استاذ حمیدی ہیں وہ ہیں. قال حدثنا سفیان اخبرنی محمد بن ابراہیم، یعنی جہاں بھی ابن آئے گا ما قبل کی صفت ہوگا اور ما بعد کی طرف مضاف ہوگا. اس واسطے ابراہیم وہ مجرور ہے، اگرچہ غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس کا جر جو ہے وہ اس کے ساتھ فتح کے ساتھ ہے. التیمیو، یہ پھر ابراہیم کی صفت نہیں بلکہ محمد کی صفت ہے. انہو سمع علقمۃ بن وقاص لیثیہ، کہ انہوں نے علقمہ بن وقاص لیثی سے سنا. اللیثیہ کس کی صفت ہے؟ علقمہ کی. اچھا جی. اب یہ ہے کہ اس حدیث کو سب سے پہلے ذکر کیا امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، اب اس وقت اسلام جو ہے وہ ظاہر ہو چکا تھا پوری طرح، چونکہ 13 سال مکی زندگی کے گزر چکے تھے اور اسلام جو ہے وہ کافی پھیل چکا تھا. یہ پھر ایک ہے مبدأ رسالت یعنی اعلان رسالت، اور دوسرا ہے مبدأ وحی یعنی
مبدأ ظہور اسلام، تو یہ آپس میں مطابقت ہے کہ وحی جو ہے وہ مبدأ اعلان نبوت بھی ہے، تو دوسری طرف یعنی یہ موقع جو تھا وہ مبدأ ظہور کا موقع تھا، یعنی مدینہ منورہ میں جب اسلام کا ظہور ہو چکا تھا، تو اس بنیاد پر اس مناسبت کے پیش نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ گفتگو فرمائی، اور پھر اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کا آغاز اس سے کیا جس سے مدنی زندگی کے خطبات کا آغاز کیا گیا۔ باقی کوثر الجاری کے اندر اس کی وجہ کہ یہ حدیث اور بھی کئی اساتذہ سے پڑھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن یہاں ذکر کرتے وقت سب سے پہلے جو حدیث ذکر کی یہ کی، اور پھر اپنے ان استاد صاحب سے ذکر کی، حمیدی سے۔ تو وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ انما بادا بھی لأنہ مکی وبد الوحی کان بمکہ تھا، کہ آپ کے اساتذہ میں سے جو اس حدیث کے اساتذہ ہیں ان میں سے یہ حمیدی مکی ہیں، مکی محدث ہیں، تو اس بنیاد پر وحی کا آغاز بھی مکہ مکرمہ میں ہوا، تو آپ نے پھر مکی جو محدث ہیں ان سے پہلی حدیث کو ذکر کیا، وحی والی حدیث کو۔ باقی آگے ہیں سفیان، یہ ہے سفیان بن عیینہ، چونکہ ایک ہے سفیان ثوری، تو یہ سفیان ثوری نہیں ہے بلکہ سفیان بن عیینہ ہیں۔ سفیان ثوری جو ہے انہوں نے 70 حج کیے تھے، اور آخری حج کے موقع پر انہوں نے یہ کہا، کیونکہ حج کی جو دعائیں ہیں رخصت ہوتے وقت، تو یہ دعا ہے اللہم لا تجعل آخر العہد بہذا المکان، کہ اے اللہ یہ میرا آخری بار آنا نہ ہو، اس کو میرا آخری بار آنا نہ بنانا، بلکہ مجھے پھر آنے کی توفیق دینا۔ اللہم لا تجعل آخر العہد بہذا المکان، کہ یہ میں جو کھڑا ہوں یہ آخری بار میرا کعبے کے سامنے کھڑا ہونا نہ ہو، بلکہ اس کے بعد بھی مجھے کھڑا ہونے کا موقع ملے۔ تو ہر حج کے بعد یہ دعا کرتے تھے تو آگے پھر حج پہ چلے جاتے تھے، پھر دعا کرتے تھے تو پھر حج پہ چلے جاتے تھے۔ اب جب 70واں حج کیا تو اس میں یہ کہا کہ اے اللہ ہر سال میں یہ دعا کر کے جاتا ہوں یہاں اور تو میری قبول کر لیتا ہے۔ وَقَدِ اسْتَحْيَيْتُ، اب مجھے حیا آتی ہے۔ فَمَاتَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ، پھر اسی سال ہی آپ کا وصال ہوا، یعنی نہ وہ دعا کی اور نہ پھر پلٹ کے گئے، یعنی حج کر کے آئے تو اگلے حج سے پہلے فوت ہو چکے تھے۔ تو 70 حج حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیے۔ اچھا جی، یحییٰ بن سعید یہ بھی مشہور تابعی ہیں اور مسلمانوں کے اماموں میں سے ہیں، مدینہ منورہ کے قاضی رہے۔ اچھا جی، تو سند کے اندر ایک ایک بندہ اپنی جگہ ان کا بڑا مرتبہ و مقام ہے، اور آگے جا کر پھر آخر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ اس کے یہاں انہوں نے لکھا الکوثر الجاری کے اندر، مناقب لا تعد ولا تحصى، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب گنتی سے باہر ہیں، اتنے زیادہ ہیں۔ اور عراقی نے کہا، وہ الفیۃ الحدیث عراقی کا، انتہا علم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی 6 منہم،
کہ سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا جو علم ہے اس کا نچوڑ 6 صحابہ ہیں علمی طور پر، منہم عمر بن الخطاب، ان 6 میں سے یعنی جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے سب سے بڑے عالم ہیں، 6 بڑے عالم، ان میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور ان کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ آپ لوگوں کے علم میں کیا ہوگی سب سے بڑی فضیلت؟ کہتے ہیں وَرَأْسُ مَنَاقِبِهِ كَوْنُهُ دَجِيَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کے اندر آج بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہونا، یہ ان کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ آگے اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں، لیکن یہ فضیلت سنی عقیدے پر ہی بن سکتی ہے، وہابی عقیدے پر تو سب سے بڑی کیا سب سے چھوٹی بھی نہیں بن سکتی، کہ ان کے عقیدے کے مطابق تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کی قبر کا ہونا معاذ اللہ کوئی فائدہ نہیں، جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ایک بے جان لکڑی یا پتھر کی طرح سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں کوئی فضیلت نہیں اس حجرہ مبارکہ کی، تو یہ یعنی رأس مناقب کیا ہے؟ کونہ دجیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ مخلوق من طینتہ، یہ حدیث شریف ہے نا کہ انسان کی جب تخلیق ہوتی ہے بطن مادر کے اندر، جب 3:40 میں اس کو گزر چکے ہوتے ہیں، 120 دن کا ہو جاتا ہے، تو اس وقت جہاں اس نے فوت ہونا ہوتا ہے وہاں کی مٹی مکس کی جاتی ہے اس کے مٹیریل کے اندر، شکم مادر میں، یعنی جو آپ آج جو ہے چپ لگانے کا تصور آیا ہے تو یہ اسلام میں پرانا ہے، یعنی قبر کی مٹی کا ہر بندے سے جہاں اس نے دفن ہونا ہے ایک خاص رابطہ ہے، یعنی حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو وہ نیک ہو تو کہتی ہے کہ تو جب زمین پہ چلتا تھا اس وقت ہی مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، تو قدم رکھتا تھا، قدم اٹھاتا تھا، مجھے پتہ چلتا تھا کہ آج یہ بخاری پڑھنے جا رہا ہے، آج پڑھا رہا ہے، آج آ رہا ہے، تو آج تو آئی میرے اندر گیا ہے، تو میں تیرے لیے تو مشتاق تھی کہ تو کتنے اچھے کام کرتا رہا۔ تو اب یہ روزانہ ہر قدم سے وہ مٹی باخبر ہے، اور اس کی وجہ کہ اسی مٹی کا ایک حصہ اس کے اندر ہے، انسان کے اندر، یعنی چپ وہ لگی ہوئی ہے اور وہ رابطے میں ہے خود بخود کہ جس نے میرے اندر دفن ہونا ہے وہ کر کے آ رہا ہے، اور معاذ اللہ اگر برا ہے تو وہ وہاں کڑتی رہتی ہے جہاں اس نے دفن ہونا ہے کہ یہ کیسا بگوتر ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، تو پھر وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے، کہتی ہے اب میں تیرا سوتر کرتی ہوں کہ تجھے میرے پاس چھوڑ گئے ہیں، اور معاذ اللہ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں میں کنگھی بنائی کہ پھر قبر کی دیواریں آپس میں ملتی ہیں اور اس کی ہڈیاں یوں ہو جاتی ہیں پسلیاں۔ تو یہ بہرحال ہے کہ حدیث کہ انسان کے مٹیریل کے اندر جو اصلی جس سے انسان بنتا ہے اس جگہ کی مٹی شامل کی جاتی ہے جس جگہ اس نے دفن ہونا ہوتا ہے، تو انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا مخلوق من طینتہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نوری مٹیریل کے اندر جس جگہ کی بشری مٹی مکس کی گئی اسی مٹی سے فاروق اعظم بھی بنائے گئے، اور حضرت عمر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، یعنی وہ اسی حجرے میں دفن ہونے کی وجہ سے کہ یہ ازل سے طے تھا
اس مٹی کا شرف، اور پھر تخلیق کے وقت، یعنی یہ نہیں کہ بعد میں صحابہ نے زبردستی ایسا کر لیا یا اصل صحابہ ہی کا اپنا علم تھا، لیکن صحابہ سے اس علم کی بنیاد پہ کروایا گیا اللہ کی قدرت نے، کہ چونکہ مٹی یہاں کی لی گئی ان دونوں دجیین کے مٹیریل میں، تو اس بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تینت مقدس کے ساتھ بھی ان دونوں ہستیوں کا گہرا تعلق ہے۔ اچھا جی، آگے لکھتے ہیں لِأَنَّ الْإِنسَانَ يُدْفَنُ فِي التُّرَابِ الَّذِي نَشَأَ مِنْهُ، کہ بندہ اس مٹی میں دفن کیا جاتا ہے جس مٹی سے وہ پیدا ہوا ہو۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات پر یہاں الکوثر الجاری کے اندر انہوں نے کہا۔ باقی امامینی کہتے ہیں کہ امام بخاری نے جو پہلی سند لکھی ہے، یعنی اتنا ہر چیز کا لحاظ رکھا کہ انہوں نے اس سند کے اندر جتنی بھی انواع روایتیں سب اکٹھی کر دیں۔ انواع روایت کیا ہے کہ مثال کے طور پر ایک ہے حدیث روایت کرنا کہنا حدثنا، ایک ہے روایت کرنا کہنا ان عمر، تو ایک ہے کہنا سمعت عمر۔ تو یہاں سند دیکھو، پہلی سند ساری انہوں نے جمع کر دی ہیں۔ سب سے تو پہلے یہ کہا حدثنا الحمیدی، حدثنا یہ ہے نا، قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحییٰ بن سعید، یہ اسی طرح ہی چل رہا ہے۔ اچھا جی، تو اب یہ جو ان کے سامنے نسخہ تھا، اور شاید آپ کے نسخے میں بھی ہو، ان سفیان، ان ہے کہ حدثنا ہے؟ ادھر جو نسخہ ہے یعنی عینی میں نسخہ جو چھپا ہوا وہ حدثنا والا ہے، لیکن امام عینی نے جس نسخے پر شرح لکھتے وقت اس میں ان ہے، لکھتے ہیں کہ فاتا بحدثنا الحمیدی ثم بان فی قول ان سفیان ثم بلفظ اخبرانی محمد ثم سمعت عمر، تو رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس بنیاد پر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ تمام انواع روایت انہوں نے اس حدیث کی سند کے اندر جمع کر دیے ہیں۔ اچھا جی، اب یہ حدیث ویسے لمبی ہے اور اس کا چھوٹا حصہ انہوں نے اس مقام پر ذکر کیا ہے۔ انما الاعمال، علقمہ بن وقاص کہتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا، درا حال کے یہ مفعول سے حال ہے، درا حال کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر تھے اور وہ کہہ رہے تھے انما الاعمال بالنیات۔ منبر یہ مشتق نبرت الشیء رفعتہ، یعنی جب کسی چیز کو اٹھایا جائے تو کہا جاتا ہے نبرت الشیء، تو مطلب کیا ہوا کہ منبر کسی کو اٹھانے کا، اونچا کرنے کا آلہ۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اور سوائے اس کے نہیں کہ ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ یہ جو لفظ امرئن ہے اس میں یہ انفرادیت ہے کہ ویسے تو محل اعراب آخر ہوتا ہے اور پہلے حروف میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کا جو راہ ہے وہ آخر کے تابع ہے۔ اگر آخر جو ہے وہ مرفوع ہے تو راہ کو مرفوع پڑھیں گے، آخر حمزہ پہ نصب ہے تو راہ پہ بھی نصب پڑھیں گے، حمزہ پہ کسرہ ہے تو راہ پہ بھی کسرہ پڑھیں گے۔
اب کچھ کام ایسے ہیں کہ جہاں نیت لازمی ہے، اور کچھ ایسے ہیں وہاں نیت کے بغیر بھی وہ کام ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ازالہ نجاست ہے، تو یہ یہاں نیت کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ ویسے دھو دے نیت کے بغیر بھی تو پھر بھی ازالہ نجاست ہو جائے گا۔ کوئی کپڑا دھو رہا ہے، یہ نہیں کہ نیت کرتا ہوں میں کپڑا دھونے کی، یہ اس میں یعنی نہیں ہے کہ ازالہ نجاست جو ہے وہ نیت کے بغیر بھی ہو جاتا ہے، چونکہ یہ باب ترک سے ہے اور اس کے اندر یعنی نفی ہے، ازالہ ہے، نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کچھ کام ایسے ہیں جن میں ہے ترک، یعنی یہ نہیں کہ کوئی کام کیا جا رہا ہے، ترک ہے، وہ کام نہیں کیا جا رہا، لیکن جب وہ ترک نیت سے ہے تو پھر اللہ اس پر ثواب دیتا ہے۔ جس طرح کہ جس نے اپنے آپ کو زنا سے بچایا ہوا ہے تو یہ ایک ترک ہے، یا باقی محرمات سے اس نے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے، تو یصاب علیہ اذا قصد تقرب الی اللہ، جب اس نے یہ ترک اس نیت پہ کر رکھا ہے کہ مجھے اللہ اپنا قرب عطا کرے، تو پھر اس ترک پر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ اچھا جی، تو یہ یعنی جس وقت انسان یہ نیت پر ہوگا تو پھر بیک وقت اس کے کئی اعمال صالحہ ہو رہے ہوں گے کہ جن جن کاموں میں وہ ملوث نہیں ہے اور اس کے اندر اس کی نیت ہے ترک میں تقرب کی، تو ان سارے کاموں کا اسے ثواب ملے گا کہ وہ چوری نہیں کر رہا، وہ شراب نہیں پی رہا، وہ زنا نہیں کر رہا۔ تو اگر وہ تقرب کی نیت کے بغیر وقت گزر جاتا ہے ترک کا تو پھر اسے ثواب نہیں ہے، اور اگر وہ اپنے آپ کو یعنی ہر وقت اس میں نیت کے ساتھ وہ ترک میں رکھتا ہے تو پھر اس پر اس کو ثواب دیا جائے گا۔ اچھا جی، باقی اس حدیث کو ثلث اسلام کہا جاتا ہے کہ پورے اسلام کے اگر 3 حصے ہیں تو تیسرا حصہ اسلام کا یہ اکیلی حدیث ہے۔ اتنی بڑی حدیث ہے کہ یہ ثلث اسلام ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ثلث اسلام ہے؟ لتضمنہ النیۃ، کہ اسلام 3 چیزوں کا نام ہے: قول، فعل اور نیت۔ قول، فعل یعنی کچھ چیزوں کا تعلق قول کے ساتھ ہے، اسلام کی کچھ چیزوں کا تعلق فعل کے ساتھ ہے، اور کچھ چیزوں کا تعلق نیت کے ساتھ ہے۔ یعنی اگرچہ وہ فعل نہ بھی کیا جائے صرف نیت پر ہی ثواب مل جاتا ہے، کیے بغیر۔ تو اس بنیاد پر انما الاعمال بالنیات، چونکہ اس میں نیت کی بحث ہے ساری، تو اسلام کے جو 3 حصے ہیں ان میں سے 1/3 یہ پورے دین پر مشتمل ہے۔ اچھا جی، جو مکمل حدیث ہے اس کے الفاظ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينكحها فہجرته الى ما هاجر الیہ، اتنی لکھی ہوئی ہے نا اس مقام پر۔ اس کے علاوہ 6 جگہ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔
اس جگہ کے علاوہ پوری حدیث کے اندر اس طرح ہے، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها او امرأ یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ اب اس کو یہ ہے کہ مختصر انہوں نے اس کو کیوں ذکر کیا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو منبر پہ کہی تو یہاں مقصد صرف ان کی اقتدا ہے، آگے پھر جو ہے وہ تفصیلاً دیگر مقامات پہ اس کو ذکر کیا، جس طرح کہ مثلا ترک حیل کا جو باب ہے وہاں پر اسے تفصیلاً ذکر کیا۔ تو انما الاعمال بالنیات، اعمال جو ہے اس سے پہلے مضاف محذوف ہے، انما صحت الاعمال بالنیات، کہ اعمال کی صحت کا مدار نیت پر ہے۔ یعنی یہ اس لیے محدثین نے نکالا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور کوئی کہے میں نے تو کئی بار پڑھی ہے، کیوں نہیں ہوتی؟ لطیفہ ہے نا کہ میں نے تو کئی بار پڑھی ہے، تو مطلب کیا نہیں ہوتی ہے؟ صحیح نہیں ہوتی، مطلقاً ہونے کی بات نہیں ہے۔ تو انما الاعمال بالنیات، یہ نہیں کہ نیت نہ ہو تو عمل ہوتا ہی نہیں، یعنی اس کا ڈھانچہ تو پایا جا سکتا ہے، مقصد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ صحیح نہیں ہوتا۔ انما الاعمال بالنیات، انما صحت الاعمال بالنیات، یا دوسرا انما ثواب الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا مدار جو ہے، اعمال کا ثواب نیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب عمل نیت کے بغیر ہو تو عمل پایا گیا، نیت نہیں پائی گئی تو سارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ نیت پائی جائے پکی، بعض مواقع پر اگرچہ عمل نہ بھی پایا جائے تو ثواب کھڑا ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ جب آپس میں تقابل کریں، عمل بمقابلہ نیت، ان دونوں کو پلڑے میں رکھ کے تولیں، تو پھر نیت بھاری ہے عمل سے، کیونکہ عمل میں نیت نہ ہو تو عمل مردہ ہے، اور دوسری طرف نیت ہو عمل نہ ہو، بامر مجبوری بعض مقامات پر، تو پھر بھی نیت پہ ثواب مل جاتا ہے۔ اس وجہ سے ایک دوسری حدیث ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت عمل سے، ویسے تو عمل کی بڑی شان ہے، لیکن نیت سے مقابلہ کیا جائے تو نیت عمل سے بہتر ہے۔ اس کی ایک وجہ تو اب پہلے گزر گئی، دوسری وجہ یہ ہے کہ عمل بندہ جتنا بھی کرے بالآخر اس کی ایک حد ہے، اور نیت جو ہے وہ جہاں عمل جا کے رک جائے، نیت تو اس سے بھی آگے بڑھ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ یہ نیت کرتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے 1000 سال زندگی دی تو میں 1000 سال ہی نماز پنجگانہ کی پابندی کروں گا، یہ نیت کرتا ہے۔ اب نفس الامر میں تو 1000 سال اس کی عمر نہیں، لیکن اس کو 1000 سال کی نمازوں کا ثواب مل سکتا ہے، بشرطے کہ نیت سچی ہو۔ نیت سچی ہو کا مطلب یہ ہے کہ نیت کے خلاف کوئی قرینہ نہ ہو۔ مثلا پڑھتا اب وہ اس چند سالہ زندگی کے اندر بھی نماز نہیں،
مثلا اس کی زندگی ہوئی 70 سال، اس میں بھی اس کی نماز پوری نہیں ہے، نیت تھی کہ 1000 سال اگر عمر ہوئی تو میں 1000 سال پڑھوں گا، تو اب اس کی حالت اس کی نیت کے منافی ہے، اب نیت کا فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کی 70 سالہ زندگی نمازوں سے بھرپور ہے اور ساتھ یہ نیت بھی تھی کہ رب نے مجھے 1000 سال زندہ رکھا تو میں 1000 سال نماز پڑھوں گا، تو اب اگرچہ 70 پہ فوت ہو گیا، ثواب اس کو 1000 سالہ نمازوں کا مل جائے گا۔ تو یہ ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ ایک طرف وہ قزمان نامی بندہ تھا، بخاری مسلم دونوں میں وہ حدیث ہے جو پچھلے سال تقریب بسم اللہ میں پڑھی تھی، کہ حنین کی جنگ کے موقع پر وہ صحابہ میں کھڑا تھا، فرنٹ لائن پہ کافروں کے ساتھ، کافروں کے خلاف جہاد کے لیے پر تول رہا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا من اہل النار، یہ جہنمی ہے۔ اب وہ فزیکلی جنگ میں موجود تھا، گھر نہیں بیٹھا ہوا تھا، میدان جہاد میں تھا، اور پھر اس نے واقعی جہاد کیا، یعنی لغوی طور پر کہ کافروں سے لڑا، کئی کافر اس نے مارے، بلکہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق لا یادہ شاذہ ولا فاذہ، جو کافر بھی اس کے ہتھے چڑھا ہے اس نے سر ضرور اتارا ہے اس کا، یعنی اتنا حنین کی جنگ میں صحابہ کے نزدیک وہ ویلیو پا گیا کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آج مین آف دی میچ یہی بندہ ہے، یعنی سب سے زیادہ اس نے کافر مارے ہیں۔ اور پھر وہ زخمی بھی ہوا، اور پھر اس کے مر جانے کی خبر بھی آئی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی فرمایا الی النار، سیدھا جہنم میں جا گرا۔ کاد بعض المسلمین ان یرتاب، قریب تھا کہ کچھ مسلمانوں کو شک ہو جاتا کہ اتنا مخلص بندہ کہ جو دین کے لیے جان دے گیا ہے، کافر اس نے مارے ہیں، زخمی ہوا ہے، وہ جہنمی کیسے ہو؟ ابھی شک ہوا کسی کو نہیں تھا، قریب تھا کہ ہو جائے۔ اتنے میں ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس لیے گواہی دیتے ہو؟ یعنی تم تو پہلے مسلمان ہو، کلمہ پڑھا ہوا ہے، اب بڑا ایمرجنسی میں گواہی دینے کے لیے آئے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جس کے بارے میں کل آپ نے فرمایا تھا جہنمی ہے، میں نے اس کو جہنمی بنتے دیکھا ہے، وہ شہید نہیں ہوا، اس نے خودکشی کی ہے، اپنی تلوار نیچے رکھ کے اپنا وزن اس پہ ڈالا ہے۔ تو اب ادھر نیت گڑبڑ تھی، تو سب کچھ کرنے کے باوجود بھی جہنمی ہے۔ اور دوسری طرف تبوک کی جنگ جو تھی، بخاری شریف میں ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے فارغ ہوئے، فرما ان بالمدینۃ قوما، مدینہ منورہ میں ایک قوم ایسی ہے، یعنی اس قوم سے مراد منافقین نہیں، صحابہ، کہ فرمایا وہ یہاں تبوک میں موجود نہیں، وہ 100% تیار تھے آنے کے لیے، لیکن جب وقت آیا تو واقعی اوریجنل بیمار تھے، میں ان کے دل جانتا ہوں، نہ انہوں نے بھوک کاٹی، نہ سفر کیا، نہ پریاس برداشت کی، نہ کافر مارے، نہ کافروں کے ہاتھوں زخمی ہوئے، لیکن شارکون وہم بالمدینہ تھے، وہ گھر بیٹھے ہی ہمارے ساتھ اجر میں شریک ہو گئے، گھر بیٹھے ہی۔ ادھر قزمان سب کچھ کر کے بھی فارغ ہے،
کچھ نہیں ملا. اور ادھر فرمایا وہ گھر بیٹھے, فرمایا حبسہم العذر شارکون بحسن النیت, کہ عذر نے ان کو روکا, معذور تھے نہیں آ سکے, لیکن رب نے نیت پر ہی تبوک کا ثواب دے دیا ہے ان کو. تو اتنا مدار ہے انما الاعمال بالنیات, اور نیت المؤمن خیر من عملہ. چلو آگے پھر کے پڑھیں گے انشاءاللہ. الحمد رب العالمین عاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. اللهم بارک لنا فی الامور کلها. صلی اللہ تعالی علی